آپ کو بورڈ دکھائی دے رہا ہے؟ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے؟ اوکے ٹھیک ہے. تو کہاں تک پڑھایا گیا تھا؟ ذوق کے کارنامے میں ہیڈنگ ڈال کے چھوڑ دیا گیا تھا. دیکھیے دیکھیے سوائے ایک قصیدے کے، سوائے ڈال کے سوائے ایک جو ایک بزرگ، جو ایک بزرگ مدح میں ہے، اس میں مدح میں ایک قصیدے کے سوائے ایک قصیدے کے جو عاشق نہال چشت. آواز بریک رہی ہے اور کسی کو آواز آ رہی ہے، پہنچ رہی ہے، آواز پہنچ رہی ہے جی. کٹ کر کے جا رہی ہے.
اب بتائیے، اب آواز کلیئر ہے؟ جی اب بالکل، پہلے نہیں آ رہی تھی، اب آئے گی صحیح سے۔ اب کلیئر آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، لکھیے، سوائے ایک قصیدے کے، سوائے ایک قصیدے کے، جو ایک بزرگ جو ایک بزرگ سید عاشق نہال چشتی، ایک بزرگ سید عاشق نہال چشتی کی مدح میں ہے، سید عاشق نہال چشتی کی مدح میں ہے، ان کے تمام قصائد اکبر شاہ ثانی اور ابو ظفر یعنی بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہے، اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہے۔ کلیئر ہے؟ ان کے تمام قصیدے اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہے۔ صرف ایک ہی قصیدہ ہے جو کس کے، ایک بزرگ ہے سید عاشق نہال چشتی، انہی کی مدح میں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی قصائد لکھے ذوق نے، ان کے جو قصائد ہے وہ کس کے یہ میں ہے، یا اکبر شاہ ثانی کی مدح میں ہے یا بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہے۔ کلیئر؟ اور بھی لوگوں نے قصائد لکھے ہیں، تو کسی کسی کے بارے میں لکھا ہے، یا مطلب کسی کی تعریف میں لکھ دیے، کسی انگریز کی تعریف میں لکھ دیے، کسی بادشاہ کی تعریف میں لکھ دیے، کسی بزرگ کے تعریف میں لکھ دیے، کسی اولیاء کرام کے بارے میں لکھ دیے، کسی انبیاء کرام کے بارے میں لکھ دیے۔ بہت سے ایسے قصائد ملیں گے، لیکن ذوق نے صرف اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کے قصیدے ہی لکھے ہیں۔ ان کی مدح میں صرف ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی بزرگ ایسے ہیں جو سید عاشق نہال چشتی ہیں، ان کی مدح میں ایک قصیدہ کا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی قصیدے ہیں وہ بہادر شاہ ظفر اور اکبر شاہ ثانی کے مدح میں ہی کے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کلیئر ہے؟ ایک بار میسج کریں آپ لوگ کہ پتہ چلے کہ ہاں آپ لوگ کے پاس آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے لکھیں، ذوق کے قصائد کی تعداد، ذوق کے قصائد کی تعداد کے متعلق آزاد کا قول ہے۔ کس کا قول ہے؟ آزاد یعنی محمد حسین آزاد۔ آزاد کا قول ہے کہ آزاد کا قول ہے کہ آزاد کا قول ہے کہ اگر اگر جمع ہوتے تو اگر جمع ہوتے تو خاقانی ہند کے قصائد، اگر جمع ہوتے تو خاقانی ہند کے قصائد، خاقانی خاقانی خاقانی
اگر جمع ہوتے تو خاقانی ہند کے قصائد، خاقانی شیروانی، خاقانی شیروانی، شیروانی. ابھی اسکرین شو نہیں ہو رہا ہے. اسکرین شو ہو رہا ہے کہ نہیں کسی کو یہ بتائیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو جواب مل گیا ہوگا. مریم، ہو سکتا ہے آپ کی نیٹ ورک کی پرابلم ہو. ٹھیک ہے، ابھی شاید آگے لکھیے. اگر جمع ہوتے تو خاقانی ہند کے قصائد خاقانی شیروانی سے دو چند ہوتے. ٹھیک ہے، آگے لکھیے. قصائد ذوق مرتب لکھے. قصائد ذوق مرتبہ ڈاکٹر سر شاہ محمد سلیمان. ڈاکٹر کون ہے؟ ڈاکٹر سر شاہ محمد سلیمان. محمد سلیمان کے مطابق لکھیے، بس اتنا لکھ سکتے ہیں. لکھیے. ڈاکٹر سر شاہ محمد سلیمان کے مطابق ذوق کے قصائد کی کل تعداد. ڈاکٹر سر شاہ محمد سلیمان کے مطابق ذوق کے قصائد کی کل تعداد 30 ہے. کتنے کل تعداد؟ 30. کل تعداد 30 ہے. لکھیے آگے. آگے لکھیے. ہیڈنگ ڈالیے. ہیڈنگ ڈالیے. ہیڈنگ ڈالیے. ذوق کے ذوق کے متعلق ذوق کے متعلق مختلف خیالات. ذوق کے متعلق مختلف خیالات. لکھیے. ذوق کو ذوق کو آزاد نے ذوق کو آزاد نے آزاد سے مراد محمد حسین آزاد. ٹھیک ہے. آزاد نے اردو نظم کا خاتم قرار دیا. ختم قرار دیا. ذوق کو آزاد نے اردو نظم کا خاتم قرار دیا. آگے لکھیے.
نظم اردو کی نظم اردو کی نقاشی میں نظم اردو کی نقاشی میں نظم اردو کی نقاشی میں لکھتے رہیے نقاشی میں مرزا موصوف یعنی سودا نے قصیدے پر دستکاری کا حق ادا کیا حق ادا کر دیا ٹھیک ہے ادا کر دیا یہاں تک لکھ دیے یہاں تک سب کا کمپلیٹ ہے نظم اردو کی نقاشی میں مرزا موصوف یعنی سودا نے قصیدے پر دستکاری کا حق ادا کر دیا ٹھیک ہے آگے لکھیے اسی میں لکھنا ہے ٹھیک ہے پیراگراف چینج مت کیجیے اسی میں لکھیے ان کے بعد شیخ مرحوم ان کے بعد شیخ مرحوم ان کے بعد شیخ مرحوم ذوق اس کو لکھیے اس میں ذوق کے سوا کوئی نہیں کسی لکھے ذوق کے سوا کسی نے اس پر قلم نہیں اٹھایا قلم نہیں اٹھایا اور انہوں نے مرقع کو ایسی اونچی محراب پر سجایا کہ جہاں کسی کا ہاتھ نہیں پہنچا کیا نہیں پہنچا ہاتھ نہیں پہنچا ٹھیک ہے جہاں کسی کا ہاتھ نہیں پہنچا یہ کون کس کا ہے محمد حسین آزاد کا جہاں کسی کا ہاتھ نہیں پہنچا کس سب کے مطابق محمد حسین آزاد کلیئر ہے
دیکھیے ایک کال تھوڑا سا لمبا لمبا کال جو ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا لمبا لمبا ہے، اسی لیے آپ تھوڑا تیزی میں لکھیے، ٹھیک ہے؟ میں بول رہا ہوں آپ لوگ لکھیے۔ کوئی شاعر کوئی شاعر جس نے قصیدے میں جس نے قصیدے میں جس نے قصیدے میں کمال بہم نہیں پہنچا کمال بہم نہیں پہنچا، وہ 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 مسلم الثبوت نہیں سمجھا گیا۔ کوئی شاعر جس نے قصیدے میں کمال بہم نہیں پہنچا، وہ مسلم الثبوت نہیں سمجھا گیا۔ خود مرزا غالب کا قول تھا خود مرزا غالب کا قول تھا کہ جو قصیدہ نہیں لکھ سکتا خود مرزا غالب کا قول تھا کہ جو قصیدہ نہیں لکھ سکتا اس کو شعرا میں شمار نہیں کرنا چاہیے۔ جو قصیدہ نہیں لکھ سکتا اس کو شعرا میں شمار نہیں کرنا چاہیے، اور اس بنا پر وہ شیخ ابراہیم ذوق کو اور اس بنا پر وہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کو، یا صرف شارٹ کٹ میں ذوق بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بنا پر وہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کو پورا شاعر اور شاہ نصیر کو ادھورا شاعر جانتے تھے قول ہے الطاف حسین حالی کا۔ کس کا قول ہے؟ الطاف حسین حالی کا۔ ایک مرتبہ سن لیں، جس کو کوئی ڈپٹ کہیں چھوٹا ہو تو دیکھ لے گا کوئی۔ کوئی شاعر جس نے قصیدے میں کمال بہم نہیں پہنچا، یا وہ پہنچایا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کمال بہم نہیں پہنچایا، یا وہ مسلم ثبوت نہیں سمجھا گیا۔ کوئی شاعر جس نے قصیدے میں کمال بہم نہیں پہنچا، یا وہ مسلم ثبوت نہیں سمجھا گیا۔ خود مرزا غالب کا قول تھا جو قصیدہ نہیں لکھ سکتا اس کو شعرا میں شمار نہیں کرنا چاہیے۔ اس بنا پر وہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کو پورا شاعر اور شاہ نصیر کو ادھورا شاعر جانتے تھے۔ قول کس کا ہے؟ الطاف حسین حالی کا، ٹھیک ہے؟ قول تو بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک اور کر لکھ لیجیے۔ مرزا رفیع سودا کے بعد مرزا رفیع سودا کے بعد مرزا رفیع سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں مرزا رفیع سودا کے بعد قصیدہ گوئی میں شیخ ابراہیم ذوق کا نمبر ہے شیخ ابراہیم ذوق کا نمبر ہے مگر ان دونوں شاعرانے نامی میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے پہاڑ اور ٹیلے کا فرق ہے۔ کلیئر ہے؟ قول کس کا ہے؟ ہلو، آواز آ رہی ہے؟ میری آواز پہنچ رہی ہے اب تک؟ میری
बोर्ड दिख रहा है? ठीक है, कॉल किसका है ये? इमदाद इमाम असर। क्या नाम है? इमदाद इमाम असर। ठीक है, असर। क्लियर है? एक और कर लिख के, कसीदा गोवी में ज़ौक़ का पाया बहुत बुलंद है। कसीदा गोई में ज़ौक़ का पाया बहुत बुलंद है। सौदा के बाद, सौदा के बाद इस सिनफ़े शायरी में, इस सिनफ़े शायरी के, सौदा के बाद, सौदा के बाद इस सिनफ़े शायरी के मयार को, सौदा के बाद इस सिनफ़े शायरी के मयार को कायम रखने में उन्होंने बड़ी काबिलियत से काम लिया। उन्होंने बड़ी काबिलियत से काम लिया। डॉक्टर एजाज हुसैन। डॉक्टर एजाज हुसैन। सौदा के बाद इस सिनफ़े शायरी के मयार को कायम रखने में उन्होंने बड़ी काबिलियत से काम लिया। इसका कौन है? डॉक्टर एजाज हुसैन। और याद रखिएगा, उर्दू नज्म का उर्दू नज्म का खात्म किसने कहा करार दिया है? तो ज़ौक़ नहीं, मोहम्मद हुसैन आजाद ने खाकानी हिंद का भी खिताब इन्हीं ने दिया है। ठीक है, खाकानी हिंद का। आगे लिखिए, एक आखिरी कॉल लिखिए मोहम्मद हुसैन आजाद का। मोहम्मद हुसैन आजाद ने, हेलो, सॉरी, खाकानी हिंद का नहीं, उर्दू नज्म का खात्म। ठीक है, हाँ सही बोले हो तुम। ठीक है, वो 14 शेर में 14 अशार पड़े तो उसकी वजह से दिया गया है। ठीक है, वो हाँ ये, हाँ सॉरी, वो आ गया था। ठीक है, बोर्ड दिखाई दे रहा है? बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये बताएं पहले। ठीक है, लिखिए। आखिरी कॉल लिखिए। मोहम्मद हुसैन आजाद ने ज़ौक़ के मुतालिक लिखा है, मोहम्मद हुसैन आजाद ने ज़ौक़ के मुतालिक लिखा है कि रंग सावला, रंग सावला, चेचक के दाग बहुत थे। रंग सावला, चेचक के दाग बहुत थे। चेचक के दाग बहुत थे।
کہتے تھے کہتے تھے کہ 9 دفعہ چیچک نکلی تھی، کہتے تھے کہ 9 دفعہ چیچک نکلی تھی، مگر رنگت اور داغ مگر رنگت اور داغ کچھ ایسے مناسب اور موضوع واقع ہوئے تھے، مگر رنگت اور داغ کچھ ایسے مناسب اور موضوع واقع ہوئے تھے کہ چمکتے تھے اور بھلے معلوم ہوتے تھے، کہ چمکتے تھے اور بھلے معلوم ہوتے تھے۔ دیکھیے ان کا بھی آپ کو قصیدہ جو ہے سر سر نے آپ کو پرووائڈ کیا، ذوق کے قصائد اور سودا قصائد آپ سے بولا گیا تھا کہ سر سے آپ پی ڈی ایف کے طور پہ لے لیجیے گا، آپ نے لوگوں نے لیا؟ کن کو پی ڈی ایف مل گیا ہے سودا اور ذوق کا؟ تو آپ سر سے میسج کیجئے کہ سر سودا اور ذوق کے جو قصائد ہیں ہمیں پی ڈی ایف میں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے ہی سوال دیتا ہے پہلے ہی لائن دے دے گا کہ ذہن نشاد اگر کیجیے اسے تحریر، ذوق کا ذوق کا شعر ہے، اور پوچھ دے گا کہ یہ کس کا شعر ہے، یہ پہلے مصرع یہ ہے، دوسرا مصرع آپ اس پہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے آپ وہ جو قصائد ہے وہ لے لیں، اور کس کے مدح میں ہے یہ بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ اگر کوئی سوال دے دیا کہ ذہن نشاد اگر کیجیے اسے تحریر، یہ کس کی مدح میں؟ کہاں گئے بولے؟ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ذہن نشاد اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہو خامے سے تحریر نغمہ جائز سریر، یہ بہادر شاہ ظفر کے شان میں مدح میں کہے گئے قصائد ہے جب وہ بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے۔ تو یہ سوال یہی سے ہی دیتا ہے کہ کس کے شان میں کہا گیا یا کب کہا گیا، یا پہلا مصرع یہ ہے تو دوسرا مصرع کون ہوگا؟ وہ سر آپ کو پرووائڈ کرا دیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ ایک مرتبہ سر کو میسج کیجیے گا، وہ سر آپ کو پرووائڈ کرا دیں گے۔ تو یہ دیکھ لیجئے گا، اور پہلا مصرع دوسرا مصرع کس کا ہے، اور اس کے بارے میں سودا کے بھی جو قصیدے اسی دن آپ کو بولا تھا میں لے لینے کے لیے، سر سے خیر ہوا جب کفر ثابت ہے و تمغائے مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی۔ تو کم سے کم کوشش کیجیے گا لوگ، جیسے قصیدے کی کیا خاصیت ہے؟ قصیدے کی خاصیت کیا ہے کہ ایک کے بعد دیگر مطلب ایک سے زیادہ مطلب اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ خاصیت کسی اور بھی خصوصیت ہے کسی شاعری صنف کی، یہ جو خصوصیت ہے قصیدے میں کہ کسی ایک مطلب کے علاوہ بھی مطلب استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ اور بھی کسی صنف شاعری کی خصوصیت ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ رقیہ محمد واجد، یاسین سمیع، اعظم شیخ، سب جوادر ہے۔ یہ جو خاصیت ہے خاص کر کے غزل کے ساتھ ہے، لیکن غزل اور قصیدے میں، ٹھیک ہے، غزل کے ساتھ ہے، اور لیکن یہ بتائیں غزل اور قصیدے میں کیا فرق ہے مطلع کے لحاظ سے؟ مطلع کے لحاظ سے حیت کے تو بعد میں ہم آئیں گے، چاہے اور بھی سب چیزوں کو، مطلع کے حساب سے غزل اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ نہیں، یہاں مطلع کی بات ہو رہی ہے، تدیف یہ سب حیت اور سب آئے گا کہ موضوع کیا ہے، حیت کیا ہے، اس میں یہ سب چیزیں آئے گی، اس پہ ڈسکس ہوگی، لیکن یہاں صرف پوچھے جا رہا ہے کہ چلیے میں مائک انمیوٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مائک میں اپنا مائک میں بولیے گا لوگ، ٹھیک ہے؟
ठीक है। ठीक है, लिखिए। कल मैं वो एक कसीदे अबू मोहम्मद सारे का बुक लिखवा दिया, उर्दू में कसीदा निगारी लिखवा दिया था आपसे। उर्दू में कसीदा निगारी बुक का नाम लिखिए। उर्दू में एक लिखवाया होगा, उर्दू में कसीदा निगारी अबू मोहम्मद सारे का, ठीक है। और दूसरी किताब लिखिए, उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा महमूद इलाही। उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा महमूद इलाही। लिख लिए? आगे लिखिए। सौदा का कसीदा, सौदा का कसीदा शहर आशूब, सौदा का कसीदा शहर आशूब मुखम्मस की हैयत में लिखा गया। क्लियर है? आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो? ठीक है, लिखिए। सौदा का कसीदा शहर आशूब शोब नज्म की हैयत में लिखी गई, सॉरी नज्म करें, मुखम्मस की हैयत में लिखी गई। सौदा का कसीदा शहर आशूब मुखम्मस की हैयत में लिखी गई। आगे लिखिए। नौकर पेशा, नौकर पेशा और मसाइब पेशा, नौकर पेशा, नौकर पेशा और मसाहिब और मसाहिब पेशा। पेशा तस्कीरों में, तस्कीरों में सौदा के लिए लिखा गया है। सवाल देता है कि नौकर पेशा और मसाहिब पेशा तस्कीरों में किसके लिए लिखा गया है, तो किसके लिए लिखा गया है? सौदा के लिए लिखा गया है। क्लियर है? आगे लिखे। कुलियात सौदा, कुलियात सौदा। अगर आवाज ब्रेक हो या बोर्ड नहीं दिखेगा तो आप लोग फौरन मैसेज कीजिएगा, ठीक है। लिखिए, लिखिए। कुलियात सौदा, कुलियात सौदा
कौन सा है? नुस्खे मुस्तफ़ाई, लिखिएगा नुस्खे मुस्तफ़ाई, नुस्खे मुस्तफ़ाई, नुस्खे मुस्तफ़ाई, नुस्खे मुस्तफ़ाई को, नुस्खे मुस्तफ़ाई को मोमिन के शागिर्द, किसके शागिर्द? मोमिन के शागिर्द, मोमिन के शागिर्द, शागिर्द ने, शागिर्द ने मुरतब किया था। क्लियर है? आगे लिखिए। सौदा ने, सौदा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में, सौदा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदह में जो कसीदे नज्म किए हैं, जो कसीदे नज्म किए हैं, नज्म किए हैं जमील जालबी के मुताबिक, जमील जालबी कौन है? जमील जालबी के मुताबिक, जमील जालबी के मुताबिक उनकी तादाद 14 है, उनकी तादाद 14 है। सौदा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में जो कसीदे नज्म किए हैं जमील जालबी के मुताबिक उनकी तादाद 14 है। क्लियर है? आगे लिखो। मीर तकमीर ने, मीर तकमीर ने सौदा को जाहिल कहकर सख्त हमला किया था। मीर तकमीर ने सौदा को जाहिल कहकर सख्त हमला किया था। यहाँ तक कंप्लीट है सबका? हो गया सबका? मैसेज कर एक मिनट। ठीक है, आगे लिखिए। मरसिए को सौदा ने, देखिए सौदा ने मरसिए को तशबीब से मुतारुफ कराया। तशबीब का शेर किस में होता है बताइए आप लोग? तशबीब का शेर किस में होता है? कसीदे में, बिल्कुल सही। चलिए तो लिखिए। सौदा ने मरसिए को तशबीब से मुतारुफ कराया जो आगे चलकर, जो आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे ना मरसिए के बारे में तो उसमें ये आएगा जो आगे चलकर चेहरा के नाम से मंसूब हुई। चेहरा क्या है क्या नहीं है जब मरसिए को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सौदा ने मरसिए को तशबीब से मुतारुफ कराया जो आगे चलकर चेहरे के नाम से मंसूब हुई। क्लियर है?
واجد علی آپ کا مائک انمیوٹ ہوا ہے، میوٹ کیجیے اس کو۔ دیکھیے فجر ہوتے، ایک مصرع لکھ لیجیے، فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، فجر ہوتے جو گئی، فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، یہ قصیدہ سودا کا ہے۔ اس کے علاوہ دو تین قصیدے تحقیق روزگار اور سلیمانی والا جو آپ کو تو پایا جائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا وہ دو چیزیں، لیکن یہ ایک دو تین اور بھی قصیدے وغیرہ آپ کو جب بیچ بیچ میں کہیں کہیں سے جو چیزیں ملتی جائے گی آپ کو بتایا جائے گا، تو یہ سب چیزیں لکھیے۔ فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، یہ قصیدہ سودا کا ہے۔ کلیئر ہے؟ چلیے آپ لوگ ایک لکھیے شعر، ایک شعر لکھیے۔ ساون میں دیا، ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی، ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی، ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی۔ اس قصیدے میں یہ کس کا قصیدہ ہے پہلے لکھ لیجیے، یہ قصیدہ ہے، لکھیے ذوق کا ہے، اور یہ کس کے قصیدے میں کس کے شان میں کہا گیا ہے، یہ لکھیے۔ ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی، کلیئر ہے؟ یہ کس کے شان میں کہا گیا ہے؟ بہادر شاہ ظفر کے، ٹھیک ہے؟ یہ کس کے شان میں کہا گیا ہے؟ تو بہادر شاہ ظفر کے۔ آگے لکھیے۔ نعتیہ قصیدہ کو آپ کو بتایا گیا ہے کہ نعتیہ قصیدہ کو کسے کہا جاتا ہے، آپ سب کو تو پتا ہوگا نعتیہ قصیدہ کو کون ہے؟ اردو کا وہ کون سا شاعر ہے جس کی نعت گوئی سے پہلے اردو میں نعت گوئی کا کوئی مستقبل حیثیت نہیں تھی، وہ کون سا شاعر ہے؟ واجد علی، بالکل صحیح، جی جی، سنور واجد سمیع، بالکل صحیح ایک دم۔ ہاں تو وہ کون سا ہے؟ محسن کاکوروی، ٹھیک ہے، محسن کاکوروی۔ دیکھیے ان سے سوال پوچھتا ہے کہ پہلے نعتیہ قصیدہ کو کون یہ پوچھے گا، یا پھر ان سے پوچھتا ہے کہ ان کے کن کے شاگرد تھے، محسن کاکوروی کس شاعر کے شاگرد تھے، تو لکھیے امیر مینائی۔ امیر مینائی کون تھے ان کے؟ امیر مینائی ان کے استاد تھے، محسن کاکوروی کے استاد تھے امیر مینائی۔ آگے لکھیے۔ قصیدہ مدیح خیر المسلمین، قصیدہ مدیح خیر المسلمین، مدیح خیر المسلمین، خیر المرسلین، مرسلین کہہ رہا ہوں میں، مرسلین، خیر المرسلین، خیر المرسلین کس کی تخلیق ہے؟ کس کی مدیح، مدیح خیر المسلمین کس کی تخلیق ہے؟ یہ امیر مینائی کی تخلیق ہے، کلیئر ہے؟
کلیئر ہے یہاں تک؟ ٹھیک ہے، کل جو ہوگا وہ مرسی ایک کلاس ہوگی، ٹھیک ہے؟ میں جس سے پوچھوں گا وہی بتائے گا، ٹھیک ہے؟ میں جس سے بولوں گا